میں ہوں سید توصیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل پروگرام رمضان ٹائم SC نیوز پر۔ آپ اور میں بخوبی واقف ہے کہ اب ہم رمضان المبارک کے الوداعی لمحات میں ہیں، یعنی عنقریب ہم رمضان المبارک کو الوداع کہیں گے۔ اور جس طریقے سے آپ اور میں جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اختتام پر جوش، ایک جنون، ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے عید الفطر کی تیاری کو لے کر۔ پر آج ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کی نماز کیسی پڑھی جائے، عید الفطر کے احکام کیا ہے، نماز کا طریقہ اور صدقۃ الفطر۔ اسی سوالات کو لے کر آج ہم پہنچے ہیں مولانا محمد شہزاد صاحب کے پاس، جو کہ امام و خطیب ہے عائشہ مسجد کے۔ ان سے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ مولانا، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ عید الفطر کی نماز کے احکام اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین اور میرے دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوگے۔ اولاً میں یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ یقیناً امسال کے رمضان المبارک کے جو ایام ہیں وہ گزشتہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں انتہائی افسوس کے ساتھ ہم نے گزارے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارا جاتا رہا، امسال ہماری خوشیوں میں یقیناً کمی اور کوتاہی واقع رہی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو برکتیں، سعادتیں اور رحمتیں ہم ہر سال اترتی رہی ہیں، یہ امسال بھی اترتی رہے گی۔ اور جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے فیصلے کیے ہیں کہ اس میں بندوں کی مغفرت کی جاتی رہی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پہلے نوازتے رہے ہیں اب بھی نوازتے رہیں گے۔ صرف ماحول کے اعتبار سے کچھ فرق سامنے آیا ہے، ویسے عبادت کے اعتبار سے اتنا جو اجتماعیت کے اعتبار سے ہم عبادتیں کرتے تھے اس اعتبار سے فرق آیا ہے، باقی ہر آدمی اپنے طور سے رمضان المبارک کو صحیح اور عمدہ گزار سکتا ہے اور سکتا تھا۔ اب جو بچے کچھ ایام ہیں ہمیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اسے گزارنا چاہیے۔ اب ہمارے سامنے عید الفطر کا موقع قریب آ رہا ہے۔ مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے کہ عید کی نماز کو کیسے ادا کیا جائے، تو پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عید کی نماز مسلمان پر واجب ہے، اور عید کی نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، تو جیسے ہم عام نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی اس کو ادا کرنا ہے، لیکن اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں جس کی نیت بھی کرنا ہے اور اس کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ تو اولاً میں عید کی نماز کا طریقہ بتاتا چلوں، تو طریقہ یہ ہے کہ ہم نیت کریں کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب ادا کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر تمام افراد، امام اور مقتدی سارے حضرات ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہوگی۔ پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانے ہیں اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر ہوگی، اس کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ اور قرات ہوگی، اور امام صاحب پہلی رکعت مکمل فرمائیں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے اور قرات ہوگی۔ قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوگی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنا ہے، دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنا ہے، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنا ہے،
اور چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر اس وقت رکوع میں جانا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے عام نمازیں ادا کی جاتی ہیں بقیہ پوری نماز ادا کی جائیں گی۔ یہ عید الفطر کا طریقہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ عامتاً سال میں 2 ہی موقع ہمارے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے بھول جاتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے، لہٰذا یہ عید کا طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ تو آپ سبھی نے دیکھا کہ مولانا نے عید الفطر کا طریقہ اور اس کے احکام بتائے ہیں۔ اب میرا دوسرا سوال مولانا سے یہ کہ آپ پر میں بخوبی واقف ہے کہ موجودہ حالات ملک پر ایسے ہے کہ کرونا وائرس جیسی وبائی بیماری پوری ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور اس وبائی بیماری کی وجہ سے ایک لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے، تو اس لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں مولانا؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ حالات میں ہمیں عید کی نماز کیسے ادا کرنی ہے، تو علماء کی رائے سامنے آ چکی ہے، دارالعلوم کا فتویٰ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ گزشتہ ایام میں جیسے ہم نمازیں ادا کرتے آئے ہیں تو اسی اعتبار سے ہمیں نمازیں ادا کرنا ہے۔ اولاً تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو موجودہ حالات کی وجہ سے ساری انسانیت پریشان ہے، سارا عالم پریشان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبائی مرض کو ختم فرمائے اور ہمارے لیے عافیت کا راستہ ہموار کرے، ہمارے لیے آسان شکلیں پیدا کرے کہ جس میں ہم اجتماعیت کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کر سکے، ایسی دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ ابھی رمضان کے بچے کچھ ایام ہیں، اگر ہم رب کو راضی کر لیں تو امید ہے رب تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ وبائی مرض یک لخت ختم ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ لیکن اب یہ صورت ہمارے سامنے ہے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ عید تک یا عید کے بعد تک لمبا جاتا ہے تو اس میں احکام کیا ہوں گے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کو 3 حصوں میں اس وقت تقسیم کیا گیا ہے، ایک تو گرین زون، اورینج زون اور ریڈ زون۔ پہلے جو زونوں کا تعلق ہے تو جہاں تک ان دونوں زونوں کی بات ہے تو یہاں کافی حد تک نرمی بڑھتی جا رہی ہے، یہاں کچھ چیزوں میں گنجائش دی جا رہی ہے، جیسے مثلا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے موقع سے 20 افراد جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر کچھ افرادوں کو زیادہ سے زیادہ 50 کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو اگر کہیں ایسا موقع ہو جہاں یہ وبائی مرض پھیلا نہ ہو اور لوگوں کو گنجائش ہے کہ وہ جمع ہو سکتے ہیں تو سوشل ڈسٹینس کا پورا خیال رکھتے ہوئے حکومت سے اجازت طلب کرنی چاہیے کہ وہ کم از کم 50 افراد 40 افراد ایسے افراد جو اجتماعیت کے ساتھ کسی جگہ عید کی نماز ادا کر سکے، تو اس کی گنجائش اگر حکومت کی طرف سے ملتی ہے تو اجتماعیت کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایسا موقع نہیں ہے، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو پھر حکومت کا پاس و لحاظ قانون کی خلاف ورزی ہم سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حکومت کا پورا ہمیں اس موقع سے ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ ہمیں مل کر اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے لڑائی کرنا ہے، یہ کوئی مذہب کا اس کو رخ نہیں دینا ہے۔ لہٰذا پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں اس طرح کا وبائی مرض بہت عام نہیں ہوا ہے تو حکومت سے اجازت طلب کرے، اگر اجازت مل جائے تو اطمینان کے ساتھ بلا شور و شغف کے ہم عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ کہ جہاں یہ مرض جگہ بنا چکا ہے اور لوگ دن بدن اس کا شکار ہو رہے ہیں تو پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو عافیت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اب ان حالات میں جہاں یہ مرض جگہ بنا چکا ہے تو یہاں ترغیب یہی دی گئی ہے کہ مساجد میں 5 سے 6 افراد یہ عید کی نماز ادا کر لیں اور بقیہ حضرات اپنے مکانوں پر اس کی ترتیب بنائیں۔ اب یاد رہے کہ عید کی نماز مسجد میں 5-6 افراد ادا کریں گے اور اپنے اپنے مکانوں میں بھی 5-6 افراد نماز ادا کریں گے۔ اب رہا کیا مسئلہ، تو عید کا طریقہ میں نے پہلے بتا دیا شروع ہی میں کہ کیسے نماز ادا کرنی ہے، لیکن کچھ احکام تھوڑے بدل سکتے ہیں اس موقع سے کہ اگر ہم گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی امام صاحب نماز پڑھانے والے موجود ہے تو ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے، امام صاحب نماز پڑھا دے اور مختصر سا عید کا خطبہ آج موجود ہے، واٹس ایپ پر بھی آپ کو مل سکتا ہے، کسی سے آپ منگوا سکتے ہیں، تو خطبہ آپ کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، کاغذ پر لکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے اس کا خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات یہ ذہن میں رہے
کہ جو جمعہ کے احکام ہیں وہی عید الفطر کے بھی احکام ہیں. جیسے جمعہ کی نماز ادا کی جائیں گی ویسے ہی عید کی نماز ادا کی جائیں گی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوگی، اور جمعہ کا خطبہ جمعہ سے پہلے ہوتا ہے اور عید کا خطبہ یہ عید کے بعد ہوگا. اب عید کا خطبہ شریعت مطہرہ میں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مسنون ہے. اگر کسی جگہ امام صاحب نماز پڑھا سکتے ہیں لیکن خطبہ نہیں دے سکتے تو انہیں چاہیے، ان افراد کو چاہیے کہ صرف عید کی نماز ادا کر لیں اور خطبہ، کیونکہ عذر ہے، معذوری ہے، خطبہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا. ابھی بعضے کیونکہ موجودہ حالات کے حساب سے ہر جگہ امام کا مل جانا یہ بہت مشکل ہے، تو اگر بعضے لوگوں کو ایسی مجبوری آ پڑی ہے کہ اب نہ امام مل رہا ہے نہ نماز کا کوئی پڑھنے کا کوئی صحیح طریقہ ہمیں مل رہا ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. شریعت میں اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ اگر مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ہے تو وہ اپنے گھروں میں چاشت کی نیت سے 2 یا 4 رکعت ادا کر لے. یہ مستحب ہے، اس کا عید کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں عید الفطر کی نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور حکومت کی جو بھی گنجائش اور جو بھی سہولیتیں فراہم ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہمیں عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہے، تاکہ جو یہ وبائی بیماری ہے اور زیادہ نہ پھیلے اور اسے کوئی مذہبی رنگ نہ ملے. پروگرام کے لیے آخری سوال یہ ہے کہ مولانا صدقۃ الفطر کس طرح سے ادا کیا جائے اور اس کو کب ادا کرنا چاہیے؟ صدقۃ الفطر کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ صدقۃ الفطر یہ مسلمان پر واجب ہے، اور جو بھی آدمی صاحب نصاب ہوگا یعنی ضرورت اصلیہ سے زائد اس کے پاس مال ہوگا، یعنی آج کی قیمت کے حساب سے اگر کوئی آدمی 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے، یا اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد کوئی مال ہے، مثلا مکان ہے یا کپڑے اس کے پاس زائد ہے، یا اور ضرورت کی کوئی بھی چیز ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، تو اس کے لیے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اب صدقۃ الفطر میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اگر یہ آدمی خود کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو اس پر تو واجب ہے، یہ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اگر اپنی اولاد کی طرف سے، جو اولاد نابالغ ہے، بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، یا گھر میں آج ہی بچہ پیدا ہوا، تو ایسے بچوں کی طرف سے بھی والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے. اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہیں تو کم از کم یہ اتنا ہونا چاہیے کہ ان بچوں کے مال میں سے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے، ورنہ جو والی ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سرپرست ہوں گے، جیسے مثلا بچے کے والد ہیں، بچے کے دادا ہیں، تو انہیں چاہیے کہ بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے. رہا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہو گیا تو اب والد کی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، بلکہ وہ بچہ خود ذمہ دار ہوگا اپنے مال میں سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا. یا ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض افراد شوہر اپنی بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور لیکن اجازت لینی ہوگی، بیوی کی اجازت لے کر صدقۃ الفطر اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے. اب صدقۃ الفطر کب ادا کرنا ہے، تو اس کا مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے اسے ادا کیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے یا رمضان المبارک میں ہی ادا کر دے تو گنجائش ہے، اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. یا کسی شخص نے عید الفطر کی نماز تک صدقۃ الفطر کو ادا نہیں کیا تو اب گویا اس کو بعد میں عید کی نماز کے بعد ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، کیونکہ صدقۃ الفطر ایک مالی عبادت ہے، بندے پر واجب ہے، اور مالی عبادت بندے سے ثابت نہیں ہوتی تاوقت کہ اس کو ادا نہ کر لیا جائے، لہٰذا یہ عید کی نماز کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ تاخیر کی صورت میں گویا کہ یہ تاخیر کرنا اس کام میں یہ برا ہے، اور بعضوں نے اس کو مکروہ بھی لکھا ہے. لہٰذا کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ صدقۃ الفطر کو پہلے ہی ادا کر دے، عید کی نماز سے پہلے یہ مستحب ہے. اب کوشش یہ ہو کہ جیسے لوگ پریشان حال ہیں ہمارے اڑوس پڑوس میں، رشتہ دار میں، جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ہم عید سے پہلے، مثلا آج 26واں روزہ مکمل ہونے کو ہے، تو آج ہی سے کچھ روپیے جو صدقۃ الفطر کے ہوتے ہیں سب کے ایک ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، غریبوں کو دے دے،
جو مستحق ہیں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں صحیح معنوں میں منا سکے، اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رہے کہ صدقۃ الفطر اگر گیہوں کے اعتبار سے دیا جائے گا تو یاد رہے کہ 1 کلو 600 گرام اس کی مقدار ہوتی ہے، اور ہم احتیاطاً کہہ دیتے ہیں کہ 1.25 کلو دیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص کھجور یا کشمش کا صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیں تو اس کو 3 کلو 150 گرام، لیکن احتیاطاً اگر یہ 3.5 کلو دے دے تو یہ بہت مفید ہوگا۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال دے رکھا ہے، جو صاحب استعداد ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کشمش اور کھجور کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ یہ انشاءاللہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہوگا۔ امید کے تمام افراد ان گزارشات پر عمل کریں۔ رخصتی سے پہلے ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسے موجودہ حالات کی وجہ سے علماء کی جانب سے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہم بازاروں کو آباد نہ کریں، عید کی خریداری کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے، بلکہ پرانے نئے کپڑے جو ہمارے پاس موجود ہیں، عمدہ کپڑے ہیں، ان پر ہم عید کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس عمدہ کپڑے موجود ہو اسی میں عید کی نماز ادا کی جائے۔ عید کی نماز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی نیا کپڑا خریدے۔ اس لیے اس موقع سے میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا اور یہ اپیل کروں گا کہ وہ ان ایام کو اپنے گھروں میں بتائے، بازاروں کو آباد نہ کرے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کو بھی عید کی خریدی سے روکے، اپنے معصوم بچوں کو بھی سمجھا دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ رمضان اگر اس طرح عید کی خریدی سے ہم رک جائیں گے تو عمدہ سے عمدہ گزر جائے گا اور ہم نشانہ بننے سے محفوظ رہیں گے۔ مولانا کا میں SC نیوز اور رمضان ٹائم کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ کے علم سے ہمیں سرفراز کرنے کی کوشش کی اور ہمارے سوالاتوں کے جواب دیے۔ معزز ناظرین، ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اسے لائک کرے، اسے شیئر کرے اور ہمارے اس SC نیوز چینل کو نہ صرف سبسکرائب کرے بلکہ بیل آئیکن بھی ضرور دبائے تاکہ رمضان ٹائم کا کوئی بھی ایپیسوڈ آپ سے نہ چھوٹے۔